اس گھر کے اندر جو ہے پتہ نہیں کیا ہوا، 7 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی اور گھر میں مردہ پائے گئے۔ کوئی سمجھ ہی نہ آئے، وہ لوکیشن نظر ہی نہ آئے کہ یار وہ مین روڈ پہ لوکیشن تھی، اللہ خیر کرے وہ لوکیشن گئی کدھر ہے۔ اور اس کے بعد سے وہ گھر بند پڑا ہوا ہے، اس گھر کے اندر ڈر کے مارے کوئی نہیں جاتا۔ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے ہم اس گھر کے آس پاس پھرتے رہے کہ ہمیں کوئی اس کا مالک مل جائے، کوئی اس کا جاننے والا مل جائے تاکہ ہمیں اجازت ملے۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں جی آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ تو آج میں جس ویڈیو پہ ریویو دینے والا ہوں، آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے اس کے ریویو کے جو سلسلہ ہے ریویوز کا، اس کو بھی آپ بڑا لائک کرتے ہیں، خوبصورت کمنٹس کرتے ہیں، اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کی جو سٹوریاں ہیں آپ لازمی ہمیں سنایا کریں۔ اور آج میں جس ولاگ پہ بات کرنے والا ہوں وہ آپ سن کے ہنسیں گے، آپ بہت ہنسیں گے، کیونکہ ہم خود بہت زیادہ ہنسے، شرمندہ بھی ہوئے اس ولاگ پہ۔ اور اس پہ کیا سٹوری ہے، یہاں سے ملتان سے کہہ سکتے ہیں کہ 100-150 کلومیٹر، ہاں 150-160 کلومیٹر ہوگا دور ایک علاقہ ہے۔ وہاں پہ ہمیں کسی نے بتایا کہ ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر کافی سارے لوگوں کی موت ہو گئی ہے، 5 سے 6 لوگ مرے ہوئے پائے گئے ہیں، اور اس کے بعد سے وہ گھر بند پڑا ہوا ہے۔ اس گھر کے اندر ڈر کے مارے کوئی نہیں جاتا، اور اس جگہ کو کوئی پرچیز بھی نہیں کرتا، اور وہ جگہ جو ہے اس علاقے کے لیے خوف کی علامت بنی ہوئی ہے۔ تو میں وہاں پہ میرے ساتھ شاید کوئی ایک ٹیم ممبر بھی تھا، میں وہاں پہ گیا، اور اس لوکیشن کو ہم نے، جس بندے نے ہمیں بتایا تھا وہ اس لوکیشن کا مالک نہیں تھا، اسی علاقے میں کہیں پہ وہ رہتا تھا، اس کے وہ لوکیشن اس کے علم میں تھی یا کسی نے اس کو بتائی تھی، تو ہمیں ان کے جو مالکان تھے ان کا ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اب ظاہری بات ہے کہ کسی لوکیشن پہ آپ جاتے ہیں، کسی گھر کے اندر آپ جاتے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم وہاں پہ گئے، ہم نے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے ہم اس گھر کے آس پاس پھرتے رہے کہ ہمیں کوئی اس کا مالک مل جائے، کوئی اس کا جاننے والا مل جائے تاکہ ہمیں اجازت ملے، ہم اس پہ تھوڑا سا وزٹ کر سکیں۔ بہرحال جی ہمیں کوئی وہاں پہ نہ ملا۔ اس کے ساتھ ایک فیکٹری تھی اس کی، جو یہ برائلر مرغیاں ہوتی ہیں ان کی خوراک بنانے کی۔ تو آخری پھر ہم نے وہی کیا، ہم نے کہا یار، ان کے گیٹ پہ ہم گئے اور ان سے پوچھا کہ یہ کن کی لوکیشن ہے، انہوں نے کہا جی یہ لوکیشن والے تو دور رہتے ہیں جن کا گھر ہے۔ تو ان سے بھی تھوڑا سٹوری پوچھی تو انہوں نے بھی یہی بات بتائی جو ہم نے سنی ہوئی تھی، بھی ایک جنات وغیرہ یہاں پہ رہتے ہیں، اور مطلب کسی کو اس گھر میں رہنے نہیں دیتے، اس وجہ سے وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ چلو جی، وہ 2-3 گھنٹے کی محنت کے بعد ہم نے وہ جو اس کے فیکٹری والے تھے ان سے تھوڑا، انہوں نے کہا بھائی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اگر آپ اس گھر کے اندر جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے جائیں، نہ ہم اجازت دیتے ہیں نہ ہم روکتے ہیں۔ تو پھر بھی ہم کشمکش میں، چلو جی کیا کریں، پھر ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم اس لوکیشن کے جو ولاگ ہے، اس کی لوکیشن وزٹ کی ویڈیو ہے، وہ ہم دن میں ہی بنا لیتے ہیں۔ دن میں اس ویڈیو کو بنانے کے بعد ہم اس کے جو مالکان ہیں اس کو ہم پھر ٹریس کر لیں گے، ان کے ساتھ پھر ہم جو ہے وہ اجازت لے کے اس کو کوشش کریں گے کہ اس لوکیشن کو ان کو ہم کلیئر کر کے دے دیں، اور ان کے لیے یہ رہن سہن کا جو ایک سلسلہ ہے ان کا چل پڑے۔ تو جناب میں وہاں پہ گیا، پھر اس لوکیشن کو میں نے اس کی کچھ ویڈیو بنائی، ویڈیو بنانے کے بعد میں نے JSP پہ اپلوڈ کر دی۔ اور سب سے پہلے آپ ویڈیو کی وہ چند کلپس آپ دیکھ لیں کہ یہ لوکیشن تھی کون سی، کیونکہ جو مکس 9 ٹی وی پہ جتنے بھی دوست ہیں ان کو اس لوکیشن کا نہیں پتہ ہوگا، اور JSP ٹی وی پہ یہ ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ JSP پہ سولو جو ولاگز ہوتے ہیں ہارر، اس پہ میں اپلوڈ کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم ٹیم کو لے کے جاتے ہیں اس لوکیشن پہ مکمل پروگرام کر کے، پھر ہم اس کو مکس 9 ٹی وی پہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو آپ یہ ویڈیو کے کلپس دیکھیں، پھر میں اس کی لوکیشن کی اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ ہوا کیا اس لوکیشن پہ ہمارے ساتھ۔
السلام علیکم دوستو، یہ ایک آپ لوکیشن دیکھ رہے ہیں جس کو فی الحال میں اس کے اندر داخل نہیں ہوں گا۔ یہ بہت ہی خطرناک لوکیشن ہے اور یہاں پہ جو ہے پورا خاندان جو ہے وہ مرا ہوا پایا گیا، اور اس گھر کے اندر جو ہے پتہ نہیں کیا ہوا، 7 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی اور گھر میں مردہ پائے گئے، اور اس دن کے بعد اس گھر میں کوئی بھی داخل نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس سائڈ پہ جنگل ہے، اور یہ وہ لوکیشن ہے۔ تھوڑا سا میں اندر جا کے دکھاتا ہوں۔ جی سر، آپ نے دیکھی یہ لوکیشن، اور کس قدر خطرناک لوکیشن، اور وہاں پہ آپ کو لگ رہا ہوگا دن میں ہم نے اس لیے ویڈیو بنائی کہ اگر ہم اجازت تو ملی نہیں ہے، مالک کوئی ان کے ملے نہیں ہے جن کا یہ گھر ہے، تو اگر ہم رات کا انتظار کرتے ہیں اور یہ ولاگ رات کو بناتے ہیں یا بہت زیادہ کمروں کے اندر چلے جاتے ہیں، یہ نہ ہو کہ باہر سے کوئی لوگ آ جائیں ہمارے اوپر الزام لگا دیں کہ یہ کوئی چور ہیں، ڈاکو ہیں، کیونکہ ٹیم ہوتی ہے، کیمرے شیمرے بڑے ہوتے ہیں، تو پھر تھوڑا سا یہ ہوتا ہے، گاڑی شاڑی ہوتی ہے تو اس میں پھر بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار ہم ریکارڈنگ کرنے ہیں، پھر بھی اجازت ضروری ہوتی ہے۔ تو اکیلا جب بندہ ہوتا ہے تو وہ اسی زمرے میں آتا ہے کہ یار یہاں پہ چوری ہو رہی ہے، تو پھر دیہات کے علاقوں میں جو ہے ہمارے بھائی بڑے جذباتی ہوتے ہیں، وہ ڈنڈے سوٹے ہی لے کے کام شروع کر دیتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں، اگلی بات ہی نہیں سنتے۔ تو ویڈیو اپلوڈ ہو گئی، اس کے بعد بہت سارے دوستوں نے کامنٹ کیا، اس پہ کہا جے ایس پی ٹی وی پہ آپ اس لوکیشن پہ جائیں ٹیم کے ساتھ، اور رات کو جا کے آپ یہاں پہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کریں۔ اس میں میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ذہنی طور پہ تیار ہوتا رہا، اور پھر میں نے وہ ویڈیو جو ہے اپنی ٹیم کو بھی دکھائی، ہم نے اسی طرح کی تیاری کی۔ ہمیں جو محسوس ہوا کہ اس جگہ پہ کون سی ایسی مخلوقات ہیں جو اس گھر پہ قابض ہیں، اور مطلب اس کو تاکہ یہاں سے ختم کیا جا سکے۔ تو ہم نے تیاری کرنے کے بعد ہمیں کوئی مطلب کچھ دن لگ گئے نا تیاری کرتے کرتے، پھر ہم ایک دن ٹیم کے ساتھ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے رات کو پروگرام کرنا تھا۔ ہم ملتان سے چلے 150-60 کلومیٹر کا سفر ہم نے طے کیا۔ وہ سفر طے کرنے کے بعد ہم جب اس روڈ پہ پہنچے، وہ مین روڈ سے ایک لنک روڈ تھا، مین روڈ سے تقریباً لنک روڈ پہ 3 سے 4 کلومیٹر دور جا کے وہ لوکیشن آتی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ رات کو گئے تھے، دن میں جاتے تو شاید ہمیں کوئی تھوڑا بہتر طریقے سے ہمیں معلومات مل سکتی۔ ہم رات کو گئے تھے، ہم لیٹ نائٹ، ہمارا ارادہ یہ تھا کہ یار یہ کوئی آبادی نہیں ہے، وہی فیکٹری والوں کو، وہ جو گارڈ وارڈ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ، ان کو ایک دفعہ ہم دوبارہ کسور بھائی کہہ دیں گے اور ان کو سمجھا دیں گے، پھر وہ ہمیں کہہ دیں گے چلو یار کر لو، جیسے انہوں نے پہلے کہا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہم چلے جاتے ہیں وہاں پہ، اور چلتے چلتے جب ہم مین روڈ سے یہاں سے سفر کیا، ہم نے 150 کلومیٹر سفر کر کے ہم اس جگہ پہ پہنچے۔ اس روڈ پہ جب پہنچے، مین روڈ سے 3 کلومیٹر لنک روڈ پہ تھی وہ لوکیشن۔ تو ہم جیسے اس روڈ پہ پہنچے تو میں نے، کیونکہ وہ لوکیشن میں نے دیکھی ہوئی تھی، تو میں اب جاتے ہوئے لیفٹ سائڈ پہ دیکھتا جا رہا ہوں بھئی وہ لوکیشن کدھر ہے۔ جاتے جاتے ہم نے مین روڈ سے لنک روڈ پر 7 سے 8 کلومیٹر ہم نے سفر کر لیا، اور آگے ایک مین روڈ اور آ گیا۔ میں بڑا پریشان، میں نے کہا یار وہ لوکیشن کیوں نہیں آئی؟ وہ تو جو بیک والا پچھلا مین روڈ تھا اس سے 3 کلومیٹر آگے تھی، چلو تھوڑا فرق ہو جاتا ہے تو 4 کلومیٹر ہو جائے گی یا 3.5 ہو جائے گی یا 5 ہو جائے گی، ہم تو 7-8 کلومیٹر آگے سفر کر رہے ہیں اور آگے اور روڈ آنے والا ہے، قریب آ گیا ہے۔ بڑے پریشان۔ اب وہ ٹیم والے مجھے کہے ہاں جی آپ لے کے آئے ہیں، مطلب وہ کسور بھائی بھی ساتھ ہی تھے، ان کو پتہ ہے اس سٹوری کا۔ تو ہم اب پروگرام کرنے کے لیے پھر رہے ہیں، لوکیشن ہمیں مل نہیں رہی۔ پھر ہم واپس آئے، آتے آتے واپسی آئے، دیکھتے دیکھتے پھر ہم دوسرے روڈ پہ بیک والے پہ آ گئے، کوئی سمجھ ہی نہ آئے، وہ لوکیشن نظر ہی نہ آئے کہ یار وہ مین روڈ پہ لوکیشن تھی، اللہ خیر کرے وہ لوکیشن گئی کدھر ہے۔ اب مجھے اندر سے بڑی شرمندگی بھی ہو رہی ہو کہ یار ٹیم کو میں لے کے آیا ہوں، اور اوپر سے یہ بھی ہے کہ یار ہمارے اخراجات ہو جاتے ہیں، جیسے مطلب چلے اس کی تو کوئی بات نہیں، لیکن جب آپ پروگرام کرنے جاتے ہیں اور پروگرام آپ نے اپلوڈ بھی کرنا ہوتا ہے، اور پھر آپ کتنا مایوس ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے۔
تو میں اب میری جو ہے نا پریشانی بڑھنا شروع ہو گئی. میں نے کہا چلو جی ایک دفعہ پھر ہم جاتے ہیں. رات کا ٹائم ہے, ہم بڑی توجہ کے ساتھ سلو گاڑی لے کے گئے. پھر وہی ہوا, ہم 7-8 کلومیٹر آگے تک چلے گئے, ہمیں لوکیشن ہی نظر نہ آئی. جیسے جیسے میں آگے جاؤں میں نے کہا یار یہ تو چیزیں راستے میں نہیں تھی, جو اور چیزیں آتی جا رہی تھی. پھر ہم جب واپسی آئے, واپسی آ کے پھر بیک والے روڈ پہ آئے اور پھر ہم نے وہاں سے چلنا شروع کیا, بہت توجہ کے ساتھ دیکھنا شروع کیا. تو ایک درخت مین روڈ پہ اس لوکیشن کے ساتھ موجود تھا, جو میرے ذہن میں آ گیا کہ یہ ایک درخت تھا, جو پہلے میرے دماغ میں یہ بات نہیں آئی. تو کسور بھی کیا ہوتا ہے کہ اس درخت کے پاس پہنچ کے جب ہم, پھر میں نے دوسری چیز جو ڈھونڈی, میں نے کہا فیکٹری بھی تھی, وہ چھوٹی چھوٹی دیوار تھی, وہ تھوڑا پیچھے کر کے تھی, رات تھی, تو ہمیں اس فیکٹری کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے. پھر میں نے اس فیکٹری کو سوچا کہ یار یہ فیکٹری تھی, اس کو ڈھونڈتا ہوں, اور وہ درخت جو تھا مین پہ اس کو ڈھونڈتا ہوں. وہ جو درخت تھا وہ تو اسی طرح کا تھوڑا ملتا جلتا تھا, اس کے جو آس پاس چیزیں تھیں وہ بڑی مختلف. اس پہ جب پہلے میں نے دیکھا تو وہ ریت کا ٹیلا اور بڑے چھوٹے چھوٹے اور بھی درخت وہاں پہ کھڑے تھے. اس کے بعد میں پھر ایک اور چیز, جو فیکٹری میں نے بتائی تھی کہ اس میں مرغیوں کی خوراک بنتی تھی, یہ برائلر جو ہوتی ہیں, تو اس کو پھر میں نے دیکھا کہ وہ بھی بڑی عجیب سی حالت میں. چلو جی میں نے کہا ہے تو وہی ہے. اب ان چیزوں کو عجیب دکھنے کی حالت کیا تھی کہ جب میں نے فیکٹری کو ٹریس کیا اور اس کے ساتھ اس لوکیشن کو دیکھا, وہاں پہ ایک خوبصورت بنگلہ بن چکا تھا. وہ جس لوکیشن کو میں دیکھ کے آیا تھا, وزٹ کر کے آیا تھا, وہ خطرناک تھی, جس میں قتل ہوا تھا, اس لوکیشن کو, ان ریت کے ٹیلوں کو, وہ سب چیز کو ختم کر کے انہوں نے دنوں کے اندر بنگلہ بنا دیا وہاں پہ. اب میں بڑا پریشان, یار یہ کیا سین ہوا ہے. اس کے بعد مجھے اس سٹوری کا پتہ چلا, جو کہ بہت خطرناک ہے. اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کسور صاحب, اس طرح کی جو ہے نا کرتے ہیں. ہوا کیا تھا ادھر, جو میرا ایک تجزیہ ہے اس کے اوپر, کہ ہم کچھ دن پہلے وہ لوکیشن دیکھ کے آتے ہیں کہ وہ اتنی خطرناک ہے, اس کے مالکان بھی نہیں مل رہے, قتل ہو گئے لوگ, گھر چھوڑ کے چلے گئے, اور اس کے بعد اچانک سے وہ لوکیشن ختم ہوتی ہے اور اس کی جگہ ایک بہت بڑا بنگلہ بنا ہوتا ہے. اور شاید اس لیے ہمیں لوکیشن نہیں مل رہی تھی, ہم آگے چلے جاتے تھے, وہ وہاں تو چیز ہی اور بنی ہوئی تھی, بہت بڑا بنگلہ, اور فرنٹ پہ بڑا وہ باغیچہ لگایا ہوا, اور وہ درخت اس لیے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ بڑا خوبصورت وہ بنایا ہوا تھا. درخت کو انہوں نے اس لیے ختم نہیں کیا کہ اس کے اندر بھی اثرات تھے, اس کے اندر کوئی مزار تھا. اس درخت کو میں آپ کو دکھاؤں گا کبھی جا کے, تھوڑی سی ویڈیو بنا کے وزٹ کروں گا اس پہ. تو اس پہ خطرناک چیز کیا ہوئی, وہاں کے جو جاگیردار تھے, جو پیسے والے لوگ تھے, وہ کیا کرتے ہیں کہ اس گھر کے لوگوں کو وہ ڈراتے ہیں, سٹوری سناتے ہیں کہ یہاں پہ قتل ہوئے, یہاں پہ یہ ہوا. اب واللہ عالم وہاں پہ حقیقت میں قتل بھی ہوئے, یا اس سے پہلے ان گھر والوں کو پہلے کی کوئی سٹوری سنا کے ان کو ڈرا کے بھگا دیا گیا, اور اس جگہ کو مشہور کر دیا گیا کہ یہاں پہ جنات ہیں, یہاں پہ اثرات ہیں, یہاں پہ دیو رہتا ہے, وہ لوگوں کو کھا جاتا ہے, وہ لوگوں کو قتل کر دیتا ہے. تو وہ جو گھر کے مالک تھے وہ بھاگ گئے. آگے پھر کچھ مہینے تک وہ جو جگہ تھی وہ خالی رہ گئی, وہ بند پڑی رہی, اس کے پاس کوئی نہ جائے, صرف اسی وجہ سے کہ جنات ہیں, مخلوقات ہیں, مار دیں گے, پکڑ لیں گے, ٹانگیں توڑ دیں گے, ہاتھ توڑ دیں گے, جسم کے اندر داخل ہو جائیں گے. جب یہ خوف طاری ہوا لوگوں پہ, تو اس زمین کو جب ان کے مالکان نے بیچنا چاہا ہوگا کسور صاحب, وہ زمین کوئی لینے والا نہیں ہوگا جنات کے اثرات کی وجہ سے. اور جو مافیا تھا وہاں پہ, جس نے یہ ڈر خوف بنایا ہوا تھا, حقیقت میں ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کچھ بھی نہ ہو. اس مافیا نے ڈر خوف بنایا ہوا تھا, اور جیسے ہم جاتے ہیں وہاں پہ ریکارڈنگ کرنے, میں نے جب ریکارڈنگ کی, ظاہری بات ہے کسی کو انہوں نے اطلاع دے دی ہوگی, بھی کوئی ٹیم آئی ہوئی تھی, شاید انہوں نے ہمیں دیکھا بھی ہو دور سے, ہمارے قریب نہ آئے ہوں, کوئی ٹیم آئی ہوئی تھی, ریکارڈنگ کر رہی تھی, یہ ہے وہ ہے. انہوں نے کیا کیا, ان سے اونے پونے وہ زمین خرید لی. وہ بیچارے پریشان تھے مالکان, ان کی زمین سیل نہیں, اور انہوں نے کہا یار جتنے کی بکتی ہے چلو, اونے پونے زمین خریدی اور وہاں پہ اپنا بنگلہ بنا دیا, وہاں پہ سائڈ پہ کاشتکاری کر دی. اب وہ تو ایک گھر تھا, اب اس سے ملحقہ اور بھی زمین تھی, پتہ نہیں کتنی زمین تھی, اللہ بہتر جانتا ہے. کبھی سٹوری کو میں دوبارہ جا کے دیکھوں گا ادھر کے معاملات کو. اس طرح بھی لوگ ڈراتے ہیں, خوف کا شکار کرتے ہیں, پھر اس زمین کا ریٹ کم لگتا ہے.
پھر اونے پونے وہ لوگ زمین لے لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جنات تو ہیں نہیں، یہاں پہ مخلوقات تو ہیں نہیں. تو ایسے لوگ پھر بیچارے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور اپنا نقصان کر جاتے ہیں. تو اس لوکیشن پہ بھی یہی واقعہ ہوا ہے. لوگوں کو ڈرایا گیا، خوف پیدا کیا گیا، پھر 6 مہینے کوئی پرچیز نہ کرے زمین، اوے نہیں آپ نہیں لینی، آپ نہیں لینی، یہاں پہ تو جن ہے، یہاں پہ تو جن ہے. لوگوں نے خود ہی مشہور کر دیا اور پھر انہی لوگوں نے پرچیز کر لی اور بنگلہ بنا دیا وہاں پہ. تو اس طرح 2 نمبری کی ان کے ساتھ. اور ہمارا تو پروگرام نہ ہوا، لیکن اس سے بڑھ کے جو دکھ کی بات ہے، ہمیں حیرانگی بھی ہوئی کہ یار یہاں پہ بنگلہ کیسے بن گیا اتنے دنوں میں. پچھلے دنوں تو ہم ویڈیو بنا کے گئے تھے اور اچانک سے وہ یہی وجہ ہے کہ یار ٹیم آئی ہوئی ہے، جلدی جلدی پرچیز کرو، بنانے کی کرو. یہ نہ ہو کہ یہ بھانڈا پھوڑ دیں، ٹی وی والے آئے ہوئے ہیں یا کوئی بھی، وہ کہیں جی یہاں پہ جنات ہے ہی نہیں، اس کے بعد ہمارے ہاتھ سے زمین نکلو نے جلدی جلدی پرچیز کرنے کی. شاید وہ ابھی 6-7 مہینے اور دیکھتے، اور کم ریٹ ہوتا، اور ٹکے ٹوکری ہوتی زمین اور وہ پرچیز کرتے. تو اس طرح کے واقعات بھی ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے میرا میسج ہے، اس طرح لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کریں. چند دن کی زندگی ہے، آپ کو سارا حساب دینا پڑے گا. یہ ساری زمین جائیداد، لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہوا جو ہے پیسہ ہے، یہ آپ سب دنیا میں چھوڑ جائیں گے. آپ اولاد، بھتیجے، دوسرے رشتہ دار کھائیں گے. قبر میں جواب آپ کو دینا ہے، اس کا حساب آپ کو دینا ہے، اس جرم کے ذمہ دار آپ ہوں گے. تو ایسا کام مت کریں، لوگوں کا دل مت دکھائیں، ایسے مطلب زمینوں پہ قبضے مت کریں، لوگوں کے ساتھ نرمی برتیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم کرونا جیسی موذی وائرس کے ساتھ لڑ رہے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں. انڈیا ہو، پاکستان ہو، یا پوری دنیا میں دیکھیں کرونا کی لہر آئی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جہاں جہاں پہ ہمارے بھائی ہیں، جہاں جہاں پہ انسانیت ہے، انسانوں کا وجود ہے، وہاں پہ خیر ہو، اور اللہ سب پہ رحم و کرم فرمائے. اور خاص طور پہ میں آج دعا کروں گا اپنے انڈیا کے بھائیوں کے لیے بھی کہ وہ وبا میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں. اور ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، اور پاکستان میں جتنے ہمارے بھائی متاثر ہو رہے ہیں ان کے لیے نیک خواہشات ہیں. اور جاتے جاتے وہی گزارش ہے کہ آپ سینیٹائزر کا استعمال کریں، اور اس کے علاوہ تھوڑا سماجی فاصلہ رکھیں، اپنے آپ کو محدود کر لیں، اور ماسک کا جو استعمال ہے وہ لازمی کریں، کیونکہ جان باقی تو جہان باقی. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین. السلام علیکم.